حامد میر صاحب نے نسیم زہرا صاحبہ کے شو کے اندر جو آج سے چند دن پہلے ایک انکشاف کیا تھا جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ، وہ معاملہ ابھی تک خبروں کی زینت بن رہا ہے، اور اس سلسلے میں اب آئی ایس پی آر کا بھی باقاعدہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور آئی ایس پی آر نے اپنے بیان کے اندر جو ہے بیسیکلی ایشو کیا تھا کہ حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے جو بریفنگ دی تھی اینکرز کو، 25 اینکرز کو، اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا نصر اللہ ملک صاحب وہ بھی سینئر صحافی ہیں، ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا اپنے شو میں، تو انہوں نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا، لیکن اب اس سلسلے میں آئی ایس پی آر کا بھی جو ہے ایک واضح بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کی انوینٹری میں موجود بعض ہتھیاروں کے نظام کی حالت اور ان کی جنگی قابلیت کے بارے میں میڈیا پر بحث ہوئی۔ سابق آرمی چیف نے مستقبل کے خطرات سے متعلق اپنے خیالات آف دا ریکارڈ انٹریکٹیو سیشن میں میڈیا سے شیئر کیے۔ اس سیشن کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ اب ناؤ دس از ڈائریکٹلی اباؤٹ حامد میر صاحب، ٹھیک ہے۔ پاکستانی عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی آپریشنل تیاریوں اور جنگی قابلیت پر فخر کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنے ہتھیاروں، ساز و سامان اور جنگی وسائل کو تیار رکھا ہے اور رکھیں گے۔ سو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے ڈائریکٹلی حامد میر صاحب کا جو بیان ہے اس کی نفی کی ہے انہوں نے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کامنٹری کی ہے۔ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب ایک پریس کانفرنس کی تھی وہاں پہ بھی یہ سوال وہاں پہ ہوا تھا، لیکن اس کا اتنی تفصیل سے جواب نہیں آیا تھا، تو اس پہ چہمگوئیاں سٹارٹ ہو گئی تھی کہ شاید جو کچھ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن اب اس پہ مزید ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ہوئی ہیں۔ اچھا، اب جس شو سے ریلیٹڈ ایک اور جو کنٹروورسی تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ جو ایک اور اینکر ہیں، انہوں نے نسیم زہرا صاحبہ کے اوپر چند الزامات لگائے تھے، حامد میر صاحب کے اوپر اور نسیم زہرا صاحبہ کے اوپر چند الزامات لگائے تھے۔ تو نسیم زہرا صاحبہ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ جی میں ان کے خلاف امریکہ میں کاروائی کروں گی، قانونی کاروائی کروں گی۔ تو اس کے اوپر ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے نسیم زہرا صاحبہ نے اس کے اوپر ایک ویلاگ بھی کیا، بلکہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا کہ پاکستان موسٹ پاپولر اینڈ فیمس ٹی وی اینکر مس نسیم زہرا ہیز ورکڈ ہارڈ ٹو ریکارڈ دس چارج شیٹ اگینسٹ می انفارچونیٹلی، اب یہاں پہ آئی تھنک از گوئنگ بلو دا بیلٹ، unfortunately given her huge fan base on YouTube it has been watched around 2000 times in 48 hours, still 10 times more than her usual vlogs. I think it's unfair for her vision for free media, اور اس کو وہ مطلب apostrophes لگا رہے ہیں، and legal skills to be ignored so badly. I will therefore request all of you to please watch her. She is that bold and principled media person who has been demanding court martial of ex-army chief for a single person oral statement that could also be hearsay. حامد میر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میڈ بائی another program in a program. Sorry, made by another anchor in a program. However, if analyzed, criticized, dissected by other media persons for her mysterious out of context discussion, she gets into rage and threatens to sue them. Interestingly, several hundred other people, including prominent vloggers, have also criticized her on social media, and more severely, but for reasons best known to her, she wants to sue me alone. One wonders why. اچھا، بیسکلی یہاں پہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب باقی لوگوں نے بھی جو ہے وہ تنقید کی تھی نسیم زہرا صاحبہ اور حامد میر صاحب کے اوپر، لیکن یہ میرے خلاف ہی جو ہے وہ کیوں ایکشن لینا چاہتی ہیں نسیم زہرا صاحبہ۔ اچھا، اس میں ڈفرنس صرف ایک چیز کا ہے میرا خیال میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ، ایک تو یہ جو بات تھی نا کہ جی نسیم زہرا صاحبہ کے جناب ویوز نہیں آتے اور ویڈیو کے جو ہے وہ بڑے کم ہیں اور 48 گھنٹے میں صرف 2000 لوگوں نے وہ دیکھا ہے۔ آئی تھنک میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ برائے مہربانی ان چیزوں کے اندر مت جایا کریں کہ جی کس کے کتنے زیادہ ویوز آ گئے کس کے کم آ گئے، یہ جو ریٹ ریس ہے نا ویوز کی، فار گاڈ سے گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ یہاں پہ اگر میں آپ کھل کے بتا دیتا ہوں، یہاں پہ آپ لوگ اگر کسی پارٹی کے ٹاؤٹس بننا شروع ہو جائے نا، یہاں پہ جس کو میں اکثر کہتا ہوں لونڈے لپاڑے، اگر آپ لونڈے لپاڑے بننا شروع ہو جائے نا تو پھر آپ دیکھیے ویوز کہاں سے کہاں جاتے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے اس بات کا، ظاہری بات ہے مجھے بھی اب 2.5 سال ہو گئے ہیں یوٹیوب چینل چلاتے ہوئے، میں آج بیٹھ کے عمران خان صاحب کی تعریفیں کرنا شروع کر دوں، ان کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دوں، تو مجھے بھی پتا ہے میرے ویوز، میرے لائکس اور میرے جو ریونیوز ہیں وہ شاید 4 گنا بڑھ جائیں گے، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ اور اسی طرح وائس ورسا، چاہے نون لیگ کے لیے بھی ہو، میں یہاں پہ مریم نواز، شہباز شریف کی تعریفیں شروع کر دوں تو نون لیگ والے جو ہے وہ بہت سے آ جائیں گے، آ کے دیکھنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ دیٹ وڈ ناٹ بی کالڈ جرنلزم، دیٹ وڈ بی کالڈ مارکیٹنگ یا چمچا گیری۔ تو برائے مہربانی اس بیسس کے اوپر جو ہے نا میں کبھی بھی کسی کو ریٹ نہیں کروں گا۔ نسیم زہرا صاحبہ سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، حامد میر صاحب سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی اس بات کے اوپر ان کو جج نہیں کروں گا جناب آپ کے تو اتنے ویوز آتے ہیں تو آپ فلاں کے اتنے ویوز آتے ہیں۔ سو ڈاکٹر محیط پیرزادہ از آئی تھنک رانگ اوے ہے، اور جسٹ بیکاز ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہیز مور ویوز دین سم ون، معذرت کے ساتھ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ اوتھینٹیکیٹڈ ہیں۔
میں نے آپ کو اس کا فارمولا ایک بتایا کہ اس کا یہ فارمولا بھی ہے. اسی طرح نون لیگ کے بھی بہت سے ایسے ویلاگرز ہیں جو سارا وقت نون لیگ کی چمچا گیری کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ان کے ویوز ملتے ہیں. نہ آپ نے میرے اس پورے چینل کے اندر میرے خیال میں 2.5 سال ہو گئے ہیں, 2.5 سال کی ساری ویڈیوز آج بھی پڑی ہوئی ہیں. مجال ہے کبھی بیٹھ کے ہم نے اس طرح کی کوئی تعریفیں کری ہیں یا آپ کو کبھی کہا جی فلانو ووٹ دے دو تو فلانو نے دینا, کبھی بھی نہیں کہا. جو غلطی کسی کی سائڈ سے بھی ہوتی ہے وہ ہم آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں. سو میرے خیال میں یہ کانٹیکسٹ غلط ہے. دوسری بات, انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب نسیم زہرا صاحبہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں, میرے بارے میں انہوں نے, باقی لوگوں نے بھی کیا. جی بالکل کیا, ہم نے بھی کیا, ہم نے بھی اس چینل کے اوپر کیا. نصر اللہ ملک صاحب آئے تھے اور انہوں نے بھی اختلاف کیا, لیکن ہم نے الزامات نہیں لگائے نسیم زہرا صاحبہ یا حامد میر صاحب کے اوپر. ہم نے اس قسم کے الزامات نہیں لگائے کہ لو جی ان کا کوئی پلانٹڈ کوئی یہ کام تھا اور پیچھے اس کے کوئی مقصد تھا اور اس مقصد کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے. ایک انفارمیشن تھی جو ہمارے پاس تھی, ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی, جو ان کے پاس ہے انہوں نے شیئر کی. میں نسیم زہرا صاحب اور حامد میر صاحب سے اختلاف کر سکتا ہوں اور میں کرتا بھی رہا ہوں ماضی کے اندر, بٹ آئی ول آلویز ریسپیکٹ دیم. میں ان کے اوپر کوئی فضول قسم کے الزامات جو ہے وہ نہیں لگاؤں گا. یہ ڈفرنس ہے ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے درمیان اور ہماری تنقید کے درمیان. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ دس میکس اٹ کلیئر فار ڈاکٹر محیط پیرزادہ. اچھا جی, اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جناب دائر کی گئی ہے. درخواست صوبائی صدر ANP ایمل ولی خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے, جس میں KP حکومت, سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور بیرسٹر محمد علی سیف کو فریق بنایا گیا ہے. اس میں موقف بنایا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے بعد شدت پسندوں کی آباد کاری میں عمران خان نے سہولت کاری کی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی معاونت سے دہشت گردوں کی دوبارہ آباد کاری کی گئی. عمران خان نے دہشت گردوں کی دوبارہ آباد کاری کرنے کا اعتراف میڈیا پر کئی بار کیا. عمران خان سمیت ذمہ داران کے خلاف جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے. تو اس سلسلے میں یہ پٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی ہے. میرا خیال میں اس پٹیشن کو فائل کرنے کے بجائے بہتر تھا آپ اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, آپ شہباز شریف صاحب کو کہیں بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنا دیں, وہ اس معاملے کی تحقیقات کر دیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ اس درخواست کا کوئی زیادہ فائدہ ہوگا. یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ مطلب خبروں کی زینت ضرور ایک چیز بن جائے گی, لیکن اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کچھ ہوگا. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا وہ ہیں جناب فاروق حبیب صاحب. فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ آج PIA کی پرواز سے دبئی جانا چاہ رہے تھے. FIA امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر جو ہے ان کو روک لیا گیا اور وجہ یہ بتائی گئی کہ جی ان کا نام جو ہے وہ بلاک لسٹ کے اندر شامل ہے. فاروق حبیب صاحب نے اس کے اوپر موقف دیا کہ جی مجھے جو ہے گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن میں گرفتار نہیں ہوا. ویسے مجھے کافی حیرانگی لگتی ہے اس بات کی کہ اگر FIA نے واقعی گرفتار کرنا ہو تو آپ کو پکڑ لے گی, وہ چھوڑے گی تو نہیں. اور اگر مثال کے طور پہ آپ ایئرپورٹ کی حدود میں آگے ہیں تو ایئرپورٹ کی حدود کے اوپر, ایئرپورٹ کی انٹرنس کے اوپر مین جہاں سے گاڑیاں آتی ہیں وہاں پہ جو ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے. اس کے بعد واک ان جب آپ گیٹ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ بھی سیکیورٹی کھڑی ہوتی ہے. تو اگر کسی کو انہوں نے گرفتار کرنا ہوگا تو وہ آپ چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے یا وہاں سے آپ بھاگ تو نہیں سکتے. یہ کسی مین روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے یہ تماشا تو نہیں ہو رہا. اینی ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں اپنے کسی عزیز کی تیمارداری کے لیے جا رہا تھا اور دبئی, لیکن میرا نام جو ہے بلاک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا. تو فاروق حبیب صاحب کو اگر ریمیڈی چاہیے اس سلسلے میں ان کو میرے خیال میں کورٹ سے اب رابطہ کرنا پڑے گا اپنا نام وہاں سے ریموو کرانے کے لیے. شہباز گل صاحب کا بھی نام جو ہے وہ پہلے ڈالا گیا تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے کورٹ سے رابطہ کیا اور اب شہباز گل صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے اندر موجود ہیں.